قرآن مجید میں ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، تو حدیث میں ہے کہ نشہ کرنے والی کی 40 دن نماز نہیں ہوتی. تو اس میں کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں کیونکہ نشے کی حالت کا ذکر ہے اور اس کے نزدیک بھی جانا حرام ہے، تو اس حوالے سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا کہ نشہ ختم ہونے کے بعد 40 دن تک ویٹ کرے گا پھر نماز پڑھے گا؟ ان دونوں میں سے حکم کون سا اختیار کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. جو مجھے سمجھ آیا نا، یہ نبی علیہ السلام کا اسلوب ہے، اسلوب ہے نبی علیہ السلام کا. کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے یا لوگوں کو خوف دلانے کے لیے آپ بعض اوقات ایسے ڈراوے دیتے تھے. مثلا کہ جب امام ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اس کے بعد کسی کا نام خطبے میں لکھا نہیں جاتا. بالکل صحیح. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا ہی نہیں، بالکل ہی چھوڑ دے گا. نہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو نماز کے فوائد، جو برکات، وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گی. البتہ جو نماز کا فرض اس کے اوپر تھا وہ اس کے پڑھنے سے فرض ساقط ہو جائے گا انشاءاللہ، فرض. انشاءاللہ. لیکن جو نماز کی برکات تھی نا قبول نہیں ہوں گی. اس سے مراد وہ جو انعامات مل رہے تھے ایکسٹرا، ہاں جی، ایکسٹرا انعامات، وہ نہیں ملیں گے اس کو. یہ اس سے مراد مجھے تو یہ سمجھ آئیے. جی. اور بھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں میں سختی فرماتے ہیں. جی. تو ہمیں اختیار کیا کرنا ہے شیخ؟ اختیار 40 دن کا ویٹ کریں کہ شروع کر دیں؟ نہیں، نماز چھوڑنی نہیں. اگر غلطی ہو چکی ہے کچھ بھی ہے فوراً اختیار. البتہ ایک یہ ہے کہ جس وقت آدمی حالت نشہ میں ہو، اس کو ہوش ہی نہ ہو، اچھا، تو اس وقت نشے تو دور کی بات ہے، نیند کی حالت میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. جب انسان کو مطلب جس آدمی کو پتہ نہیں چل رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس وقت اس کو نہیں پڑھنی چاہیے. نشے کا گناہ الگ ہے، شراب کا گناہ الگ ہے. اور یہ ایک چیز ساتھ ویسے بتا دی کہ نماز تو پاکیزگی ہے، اور تم نے ایک الخبائث تمہارے ابھی منہ سے آ رہی ہے، اور یعنی کہ شراب کی کہتے ہیں ایک بدبو ہے. تو لہسن اور پیاز جو حلال ہیں وہ کہا کہ کہا مسجد میں نہ جاؤ. مسجد اور شراب ہی کس طرح جا سکتے ہیں؟ بالکل. جزاک اللہ خیر. شیخ مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں. ہاں جی، کلام کا وہ تصویہ تو شیخ صاحب نے کر دیا. ہاں جی بالکل الحمدللہ. میں تھوڑا سا یہ بتا دوں جی سر کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے یہ اس وقت یہ شراب پینا جو ہے نا، نشہ کرنا، شراب پینا یہ جائز تھا. یہ اس وقت آیت کریمہ، یہ اس وقت کی آیت کریمہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ کہا گیا کہ آپ نے اگر شراب پینی بھی ہے نا تو نمازوں کے اوقات سے آگے پیچھے کر دو. اچھا. لیکن اس وقت نہیں. تو یہ حکم اس وقت کا ہے. بعد میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی اور شراب بالکلیہ حرام کر دی گئی کہ اب یہ شراب جو ہے یہ حرام ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو شراب کی حرمت سے پہلے کا یہ ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، نماز پڑھو گے پتہ نہیں کیا بولو گے. حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو. ایک بات. اور یہ جو دوسری حدیث ہے کہ جس نے شراب پی لی تو اس کے بعد اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. شیخ صاحب نے فرما دیا کہ وہ مزید اجر اور انعامات جو ہے ان سے یہ محروم ہوگا. یہ جو قبول ہے نا، قبول، یہ فقہا اور شرائع حدیث کے اصطلاح میں قبول کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں قبول اجابت اور ایک کو کہتے ہیں قبول اصابت. قبول اجابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو، وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو، اور اس پر انعامات اور ثواب کا جو ہے نا وہ بھی اضافہ ہو. اور ایک ہے قبول اصابت. قبول اصابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری تو آپ نے ادا کرنی ہے. ہاں، مزید آپ کو وہ انعامات نہیں ملیں گے. تو یہاں پر جو فرمایا گیا نا کہ 40 دن نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ قبول اجابت نہیں ہے، مزید انعامات اس بندے کو ملیں گے نہیں، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادائیگی وہ کرے گا. ٹھیک ہے سر. اچھا شیخ محترم وہ توبہ کر لیتا ہے
تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ 40 دن تک نماز کا جو معاملہ ہے؟ ہاں جب بندہ توبہ کر لے، پکی توبہ، پکی توبہ ہو، توبۃ النصوح ہو، تو اس صورت میں ایسا ہی ہے جیسے اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، الحمدللہ۔ تو اب یہ نئے سرے سے اپنا سلسلہ چلائے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔